الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حضرات و خواتین، آج کے درس کا عنوان میں نے رکھا ہے فقیہان حرم۔ دراصل میں نے اس عنوان کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس ایک مصرع سے اخذ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان یا مسلمانوں میں اکثریت، بالخصوص وہ علماء، وہ گمراہ علماء سو، جو لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح فہم سے دور رکھ کر اپنے منمانی باتوں کا اسیر بناتے ہیں اور مسخرہ، مذاق، لطیفہ بازی اور اس طرح کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس طرح بے توفیق ہو گئے ہیں کہ جو اعمال بدیہ کرتے ہیں یا جس کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت سے کتنا ہی دلیل کیوں نہ ثابت ہو، یہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ بقول علامہ اقبال خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے قرآن مجید کے مفہوم اور احادیث مبارکہ کے فہم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں میں ایسے ہی چند علماء سو پائے جاتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا بھی اعلان کر دیا اور تقریریں بھی کر رہے ہیں اور ان کی تحریریں بھی جاری و ساری ہیں، وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ شرک کرے گی ہی نہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ان احادیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے لے لیا کہ اپنے منمانی اور اپنی طبیعت کے مطابق اس کا فہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ امت محمدیہ شرک کرے گی ہی نہیں۔ یہ اس لیے تاکہ یہ جو اولیاء اللہ کے نام پر قبروں پر میلے ٹھیلے لگائے بیٹھے ہیں اور درگاہوں کے گرد طواف ہو رہا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے اور ان کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے نظر و نیاز کا بازار گرم ہے، یہ تمام چیزوں کا راستہ ان کے لیے کھل جائے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ شرک میں نہیں پڑے گی۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ کئی ساتھیوں نے سوال بھی کیا، واٹس ایپ پہ بھی سوال بھیجے گئے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کو لیتے ہیں کہ جس سے اس قسم کی باتیں لوگوں میں عام کی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے سامنے بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 4042 ہے اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قتل احد بعد 8 سنین كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرد وأنا عليكم شهيد
وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِي هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَٰكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی 8ویں برس میں غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں، اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آخری مرتبہ دیکھا تھا، اس طرح جب آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث اور اسی معنی کے اور بھی دیگر احادیث بخاری، مسلم اور دیگر اہل سنن نے اپنے اپنے سنن میں نقل کی ہیں۔ انہی احادیث کو یہ قبر پرستی میں ڈوبے ہوئے لوگ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، کہ تمہارے بارے میں مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ گویا امت محمدیہ شرک نہیں کرے گی۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، کہ شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ اور بھی اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جن میں یہ باتیں آئی ہیں۔ تو ان قبوریوں نے اور گور پرستی میں جو لوگ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کو دوسرا نام دے دیا اور کہا گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ یہ امت محمدیہ شرک کرے گی ہی نہیں۔ لو، اب یہاں سے گویا کہ یہ جو قبر پرستی ہو رہی ہے، سجدہ رکوع کیا جا رہا ہے، وہاں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، نفع و نقصان کے لیے قبروں پر، درگاہوں پر حاضری دی جا رہی ہے، ان تمام کے دروازے کھل گئے اور یہ بالکل ان کے نزدیک توحید ٹھہر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آخر ایک بات یہ ہے کہ ان احادیث میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو باتیں بیان کی، اس میں اس بات کا تذکرہ آپ نے کیا کہ مجھے تمہارے شرک میں پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ امت محمدیہ بالکل شرک کرے گی ہی نہیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پوری امت اس طرح سے شرک میں مبتلا نہیں ہو جائے گی جیسے کہ دوسری قومیں مکمل طور پر شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہاں معنی یہ نہیں ہے کہ امت محمدیہ کے اندر شرک پایا ہی نہیں جائے گا اور یہ بالکل شرک سے بچ جائے گی،
بلکہ دوسری حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی شرک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد وہ زمانہ بھی آ جائے گا کہ جب میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ وَحَتَّى تَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو سب کے سب یہ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ انہو نبی، وہ نبی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سنو میں خاتم النبیون ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر گویا کہ اپنی امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی یہ بت پرستی جاری اور ساری ہو جائے گی، اور امت بھی اس گمراہی میں پڑے گی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے علماء سو کے تعلق سے بھی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کا خوف ہے، چاہے یہ امام حاکم کی صورت میں ہو، بادشاہ کی صورت میں ہو، یا عالم کی صورت میں ہو، اور عالم دین کی صورت میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ مضلین کا دور دورہ ہے چاروں طرف، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے دینی ہوں۔ امت کے لیے سب سے زیادہ گمراہی کا فتنہ جو برپا ہو رہا ہے، انہی گمراہ علماء کی طرف سے ہو رہا ہے جو لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اور قرآن و سنت کو جس نہج پر سمجھنا ہے وہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس نہج سے ہٹا کر اپنے اپنے بزرگوں یا اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 4252 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس لیے میں اس قدر آپ کے سامنے صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یہ باتیں نہیں رکھ سکوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری امت میں بتوں کی پرستش شروع ہو جائے گی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے اوثان کا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اوثان کس کو کہتے ہیں۔ اوثان دراصل اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اسے وثن کہتے ہیں، اور اسی کی جمع اوثان ہے، وہ چاہے حجر و شجر کی صورت میں ہو یا قبور و مشاہد کی شکل میں ہو، یہ سب اوثان کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 ہے۔ اور اسی طریقے سے مشرکین نے کہا تھا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، یعنی انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ
مشرکین جو اصنام اپنے اپنے عبادت گاہوں میں لگا دیتے ہیں وہ بھی وثن ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی پوجا کی جاتی ہے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہو یا کوئی اور ایسے ابے قبے ہوں، یہ تمام کے تمام وثن میں داخل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ وثن پرستی شروع ہو جائے گی، میری امت بھی اس طرح کا کام کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ لہذا جو لوگ شرک میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان احادیث سے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے شرک میں پڑ جانے کا خدشہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس سے خوش نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، اللہ تعالی یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز سے منع کیا، اور آپ نے یہ بات بھی بتلائی اپنی امت کو کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلی امتوں کی پیروی میں ایسے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر سے تیر، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس سے مراد کون ہے؟ کیا یہود و نصارہ کی پیروی ہم کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، اور یہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کے قبروں کو عبادت گاہ سجدہ گاہ بنا لیے تھے، تو امت محمدیہ بھی یہ کام کرے گی۔ یہ حدیث مبارکہ سے بالکل واضح ہے۔ لہذا اب کسی کا یہ کہنا کہ یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو توحید ہے، یہ عقل کی خرابی ہے اور بہت بڑا بگاڑ ہے جو امت محمدیہ میں پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں گویا کہ ہم شرک کرتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ امت محمدیہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرما دیا کہ امت تو کبھی بھی شرک میں پڑے گی ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے، اور جن سیاق و سباق کے تحت وہ حدیث آئی ہوئی ہیں ان سے ہٹ کر ان کے معنی اور مفاہیم کو لیا جا رہا ہے جو کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ ان حدیث کا زیادہ سے زیادہ معنی یہی ہو سکتا ہے کہ شیطان اب جب اللہ کی توحید کا غلغلہ چاروں طرف ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور چاروں طرف اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور اذانیں چاروں طرف بلند ہو رہی ہیں، ایسے میں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت محمدیہ مجموعی طور پر سب کی سب پھر سے بت پرستی میں پڑ جائے، سارے لوگ شیطان کا بت بنا کر اس کی پوجا پاٹ کرنے لگ جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا معنی یہ ہے کہ پوری امت شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ شرک میں جو لوگ گرفتار ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرما دیا کہ لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امت الاوثان، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے نہ مل جائیں اور کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجاور بن کر اور ان سے مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ
ہماری بگڑی بنا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے اڈے قرار دیا، اور یہود و نصارہ کے جو عادت بد تھی کہ انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ ثابت کر دیا کہ میری امت کے لوگ یہ کام کریں گے، اور آج امت محمدیہ میں یہ کام موجود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا، لا تتخذوا قبری وثنا، میری قبر کو تم لوگ اس طرح عبادت گاہ نہیں بنانا، بت کے اڈے نہیں بنا لینا کہ یہاں آنا جانا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح باتیں موجود ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اب کسی کا یہ کہنا کہ امت شرک میں نہیں پڑے گی کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّةِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، تو اس سے کیا مراد ہے کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ تو ائمہ مضلین سے جاہل عمرا، علماء سوء اور بے علم عبادت گزار مراد ہیں، جو بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور کتاب و سنت کے خلاف لوگوں کے فیصلے نپٹائیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور مخلوق خدا کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67۔ دیکھیے کتنا واضح ہے، قیامت کے دن بہت سارے لوگ تو اللہ کے دربار میں جو باتیں کریں گے یہی کریں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے سرداروں کو اپنا امام سمجھا اور ان کی اطاعت کی، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل جو لوگ ان علماء سوء کو اپنا بہت بڑا مرکز اور بہت بڑا امام سمجھ رکھے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب قرآن و سنت سے وہ واقف نہیں ہے اور سراسر گمراہی ہی گمراہی پھیلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان کی باتوں کو مت سنیں اور ان کے پیچھے مت پڑیں، ورنہ روز قیامت کہیں آپ کو بھی یہ نہ کہنا پڑ جائے کہ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ عزیز ساتھیو، سچ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے اندر بھی شرک پایا جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو شرک کے بڑے بڑے اڈے اور بڑے بڑے مراکز امت محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بڑے بڑے قبے ڈبے، بڑی بڑی درگاہیں اور بڑے بڑے قبروں کے کارخانے کھول رکھے ہیں، جہاں پر ہر وہ کام ہوتا ہے جس کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ لہذا ان گمراہوں کی باتوں میں مت آئیں، اور ان ائمہ مضلین جو خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو مت سنیں، اور ان کے مسخرے پن کی گفتگو اور ان کی مذاق کی اور مصنوعی تقریریں اور دوسروں کو کمزرب سمجھنا اور خود کو بہت بڑا عالم اور علامہ سمجھنا، اس پر مشتمل جو ان کی باتیں ہیں، جو لطیفے بازیوں پر مشتمل ہیں، آپ کبھی اس کے پیچھے نہ جائیں۔ جن کے پاس حق نہیں ہوتا وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی بات کی بشارت دی ہے کہ جب تک تم قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما۔ لہذا قرآن و سنت کو پکڑے رہیں، اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام اسلاف امت کے طرز طریق پر سمجھیں، اس نہج پر سمجھیں۔ یہ نہیں کہ آج کا مولوی جو اپنی عقل سے گفتگو کر کے آپ کو لاجک طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ائمہ مضلین سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف پلٹیں اور
اور صحابہ کرام کے نہج پر قرآن و سنت کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موحد بنائے، متبع رسول بنائے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، تقلید سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔